دوستو عمر بن عبدالعزیز جو کہ 680 میں پیدا ہوئے تھے اور ان کو پیار سے پانچواں خلیفہ اور کئی کتابوں میں چھٹا خلیفہ بھی بلایا جاتا ہے۔ دوستو ان کے ابو کا نام عبدالعزیز تھا اور وہ مصر کے گورنر تھے۔ اس چیز سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ جب اپنی چھوٹی ایج کے اندر تھے تو یہ بہت سارے عمدہ کپڑے پہنا کرتے تھے کیونکہ گورنر کے بیٹے تھے۔ ان کے ابو جو تھے وہ مصر کے گورنر تھے اور انہوں نے اپنی بیوی کو یہ پیغام پہنچایا تھا کہ آپ اپنے بیٹے سمیت یہاں پر آ جائیں، لیکن کچھ چیزوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے کو یہیں پر چھوڑ دیا اور خود مصر چلے گئے۔ دوستو کچھ عرصے کے بعد عمر بن عبدالعزیز کو گورنر مقرر کیا گیا اور اس ٹائم میں جو خلیفہ تھے ان کا نام تھا حضرت سلیمان۔ دوستو حضرت سلیمان یہ جانتے تھے کہ ان کی جو سی خلافت ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی وجہ سے ہے، کیونکہ ان کی خلافت عمر بن عبدالعزیز کی وجہ سے تھی، اس لیے وہ کافی موقعوں پہ ان کو آگے کی طرف رکھا کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت سلیمان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو انہوں نے اپنی ایک نصیحت لکھنی تھی جس کے اندر انہوں نے اپنے اگلے خلیفہ کے بارے میں بتانا تھا۔ دوستو روایات کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے آگے اپنے دو جو بھائی تھے ان کا نام دیا تھا تاکہ یہ آگے سے خلیفہ بن سکیں، لیکن اس ٹائم میں ان کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا جرار اور بہت ہی نیک انسان تھا۔ اس نے حضرت سلیمان کو یہ بتایا کہ آپ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دیں اور اس والی امت کے اوپر ایک احسان کریں۔ انہوں نے یہی کیا اور عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا دیا۔ دوستو عمر بن عبدالعزیز کو جس ٹائم خلیفہ مقرر کیا جانا تھا تو وہاں پر اس ٹائم یہ ہوتا تھا کہ جب آپ لوگ کسی کو خلیفہ مقرر کرتے تھے تو ساری امت سے اس چیز کے اوپر بیعت لی جاتی تھی کہ آپ لوگ سب کو یہ چیز منظور کرنی پڑے گی۔ دوستو جس ٹائم ان کا نام ایک کاغذ کے اندر لکھ کر پیش کیا گیا تو عمر بن عبدالعزیز نے یہ پوچھا تھا کہ کہیں پر اس پیپر کے اندر میرا نام تو نہیں ہے؟ تو آگے سے جرار جو ان کا ایک غلام تھا ان کو جانتے تھے کہ یہ عمر بن عبدالعزیز اس کو ایسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو انہوں نے ان سے جھوٹ کہا تھا کہ اس والی جو نصیحت ہے اس کے اندر آپ کا نام نہیں ہے، جبکہ ان کا نام بیچ میں موجود تھا۔ دوستو جیسے ہی ان کا نام کو بتایا گیا تو عمر بن عبدالعزیز بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے تھے، جن کو دو بندوں نے اٹھا کر ممبر تک لے کر آئے تھے۔ دوستو یہ تھی کہانی عمر بن عبدالعزیز کی، اور اس کے بعد وہ 2 سال تک حکومت کے اندر رہے اور انہوں نے بہت سارے کامیاب فیصلے کیے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ ان دنوں بہت زیادہ وظائف لگائے گئے تھے علماء اکرام کے، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ آہستہ آہستہ حدیث کے جو جاننے والے ہیں، جو اس کا علم رکھنے والے ہیں وہ مر رہے تھے، تو انہوں نے ساری کی ساری احادیث کو اکٹھا بھی کیا۔ دوستو اس کے ساتھ انہوں نے اس وقت کے جو جاگیردار تھے جنہوں نے لوگوں کے بہت سارے مال و دولت کو اپنا بنا لیا تھا اور ان کی جگیروں پہ قبضہ کر لیا تھا، یہ بھی انہوں نے ان کو واپس کی تھی۔ دوستو اپنی خلافت کے اندر انہوں نے ایک اور بہت کمال کا کام کیا کہ جو اقلیتیں ہیں، یعنی کہ جو ان سے مسلمان نہیں تھے، ان کو برابر کا حق دیا، یعنی کہ اگر مسلمان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ایک کافر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو دونوں کے ساتھ یکجا سلوک کیا جائے گا، یعنی کہ ان لوگوں کو برابر کے حقوق دیے جائیں گے۔ اگر ان کو کسی نے قتل کیا تو اس کی سزا وہی ہوگی جو مسلمان کی طرف سے ہوگی، اور جو کافر کو قتل کرنے پہ ہوگی وہ بھی وہی اپلائی ہوگی جو ایک مسلمان کو قتل کرنے کی ہوگی۔ 2 سال تک ان کی حکومت رہی ہے اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو زہر دے کر مار دیا گیا تھا۔ دوستو یہ بہت زیادہ انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن اتنی ضرور ہے کہ جس سے ہم لوگ کسی کے سامنے اپنے آپ کو بیان کر سکیں کہ ہم لوگ کون ہیں اور جو ہمارے آباء و اجداد تھے، جو ہماری ایک میراث تھے، جو ہماری ایک ہسٹری ہے وہ کیا ہے۔ دوستو اسی طرح کی سیریز میں آگے لے کر آ رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ اپنے نیکسٹ ہیرو کے بارے میں تھوڑی سی بھی انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں تو کائنڈلی اس والے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔